4 باتیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وہ بات یہ بیان کرتے ہیں کہ معرفت نفس حاصل کرو۔ تشخیص کا لفظ سنا ہے؟ تشخیص کیا ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ڈائیگنوز ہو گئی بیماری، پتہ چل گیا کہ اصل مرض کیا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں پہلے اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو، پتہ کرو تمہارے اندر کمی کہاں کہاں ہے، کس کے پاس بیٹھنے سے گناہوں کی طرف طبیعت جاتی ہے، کن باتوں نے تمہیں لالچی بنایا ہے، کون سی صحبتیں ہیں جو تمہیں۔ پہلے اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ رب کو پہچان گیا۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل، اپنے اندر سفر کرو۔ ہر آدمی اپنا ڈاکٹر خود ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں پہلے خود حساب لگاؤ معرفت نفس کہ تمہارے اندر کیا کیا مسائل ہیں، کن چیزوں سے بیماری بڑھتی ہے، کن سے کم ہوتی۔ پہلے معرفت نفس حاصل کرو، یہ پہلا سبق ہے تربیت کا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری بات ہے معرفت خدا حاصل کرو۔ جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہی رب تک پہنچے گا۔ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کو ہی نہیں سمجھ سکا تو رب تک کیسے جائے گا؟ اپنی معرفت پائیں، پھر اپنے رب کی معرفت میں کھو جائیں، ڈھونڈیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتا دو میں ان کے قریب ہی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جو جو رب سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور فرمایا جو تم میں سے رب سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند۔ اور ایک حدیث اور سنو بڑا مزہ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن پتہ ہے اللہ بندوں سے سب سے پہلا سوال کیا کرے گا؟ اچھا مختلف روایات میں کئی سوال پہلے ہیں، اس روایت میں یہ سوال پہلا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت والے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ کرے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ تو عرض کریں گے مالک چاہتا تھا، تو رب فرمائے گا میں بھی تمہاری ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ یہ پہلا سوال ہے۔ اپنے رب سے ملاقات کی تڑپ، جذبہ، معرفت خداوندی کی طرف سفر۔ امام غزالی فرماتے ہیں معرفت نفس کے فوراً بعد معرفت خداوندی، یعنی تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے میں تجھے کہوں رب ارنی، اور تو کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا، میں بھی وہی لن ترانی۔ پھر خود ہی کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ تو پہلے معرفت نفس، پھر معرفت خداوندی، پھر تیسرے نمبر پر معرفت دنیا۔ یہ معرفت دنیا تیسرے نمبر پہ کیوں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں جب تو اللہ کی طرف بڑھے گا نا تجھے اندازہ ہوگا کوئی چیز بڑھنے نہیں دے رہی، اور جب تو اس کی معرفت حاصل کرے گا تو وہ دنیا ہوگی۔ پھر تجھے اس کا علاج سوچنا پڑے گا کہ اس کو بھلا میں نے کیسے ہٹانا ہے، اس سے بھلا جان میں نے کیسے چھڑانی ہے۔ تو پھر تجھے اس کی معرفت دنیا کی حاصل کرنی پڑے گی کہ اس کے فتنوں سے کیسے بچنا ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر چوتھی بات ہے معرفت آخرت۔ تجھے اس بات کا صحیح طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ کیا تو ایسا کرے کہ تیری آخرت بہتر ہو جائے، قیامت کے مشکل مرحلوں میں تو کامیاب ہو جائے۔ یہ 4 چیزیں امام غزالی کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں۔ وہ کہتے ہیں معرفت نفس سے شروع کرو، معرفت خداوندی کی طرف جاؤ، پھر رستے میں تمہیں محسوس ہوگا کہ کوئی چیز تمہیں اس رستے سے روک رہی ہے تو وہ ہوگی دنیا، پھر اس کی معرفت حاصل کرنی کہ اس دنیا سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ وہ جو حدیث پاک میں فرمایا نا ہر برائی کی جڑ دنیا ہے، اور دنیا کی محبت جو ہے یہ انسان کو بہت سارے گناہوں میں مبتلا کر دیتی۔ تو فرمایا معرفت دنیا حاصل کرو، پھر تمہیں اس سے جان چھڑانے کا طریقہ سمجھ میں آئے گا۔
اور پھر معرفت خداوندی کے بعد اور معرفت نفس کے بعد پھر تم اس طرف جانا کہ مجھے اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ میں کس طرح قیامت کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ فلسفہ حیات ہے، اس کو سمجھو۔